سورج سال بھر میں اپنا دورہ کمپلیٹ کرتا ہے، اور ستارے بازے ہیں جو اور اوپر کے آسمانوں میں ہیں، ان کی رفتار اور سلو ہے، وہ اپنے دورے جو ہیں وہ 10-10 20 برس 50-50 برس میں طے کرتے ہیں۔ یہ تصور تھا، اور جنت ونت سب اس کے اوپر اس پار ہے۔ یہ بات مسلمانوں نے وہاں سے لی، اگر در علم تک لے آتے تو ان کی اصلاح ہو جاتی، وہ در علم تک تو آئے نہیں، انہوں نے ان کتابوں کو اپنی کتابیں کہہ کے ٹرانسلیٹ کیا عربی میں اور لائبریریز میں رکھ دیں۔ بعد والوں نے پڑھا تو سمجھے اسلامی علوم ہے، وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اب جب ایمان لے آئے تو سوال معراج کا اٹھا، تو شیشے کا آسمان ٹوٹے گا کیسے، ابھی جڑے گا کیسے؟ ابھی 7 شیشے ٹوٹیں اور 7 شیشے جڑیں، اور پھر جب رسول واپس آئیں تو پھر ٹوٹیں اور پھر جڑیں۔ یہ بات ملا کی سمجھ میں آئی نہیں، نہ سمجھ پایا نہ سمجھا پایا، تو اس نے کہا سیف سائیڈ یہ ہے کہ جسمانی سے انکار کر دو۔ بس روح گئی، جسم گئی نہیں، لہذا شیشے ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہے کو ایسا مذہب مانا جو شیشے کا بنا ہوا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ صاحب یہ طے ہو گیا عالموں کے بیچ میں کہ معراج جو تھی وہ جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی۔ یہی چیز جب معصوم تک آئی، یعنی وہی مال کسوٹی تک آیا، تو کسی نے کہا کہ معراج تو جسمانی روحانی تھی۔ حد میں کون کہتا ہے جسمانی تھی؟ اس نے طرز سے کہا کہ بھی آسمان ٹوٹے کیسے اور جوڑے کیسے؟ تو اس کے جو سبق یاد تھا وہ اس نے دہرایا فوراً کہ نا بھی یہ بتائیے آسمان ٹوٹے کیسے اور جوڑے کیسے؟ اب اس کی فکر کو جواب دینا تھا۔ امام نے فرمایا کہ تم کبھی کشتی میں بیٹھے ہو؟ کہاں بہت بیٹھے ہیں۔ کہا پانی بھرا ہوتا ہے جو کشتی چلتی ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا پانی ٹوٹتا کیسے، جڑتا کیسے؟ تو عزیزان گرامی یہ ان کی فکر تھی جس کے مطابق ان کو جواب دیا گیا۔ ویسے آج دنیا نے اس فلسفے کو بدل دیا ہے، اور آج وہ چیزیں جو ہیں وہ سب باطل ہو چکی ہیں، اور آج وہ تصورات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی مجھے ایک بات کا بڑا صدمہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ جاہل تھے، جس زمانے میں ان کی لیاقت کم تھی، جس زمانے میں وہ غلط تصورات رکھتے تھے، ان تصورات کی بنیاد پر اگر انہوں نے کوئی نظریہ قائم کیا، تو اب جب باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں اور تحقیق سامنے آ گئی ہے
اور ہر فرقے اور مذہب کے لوگ اس تحقیق کے قائل ہو گئے ہیں، تو اب تو ان علماء کو چاہیے کہ قائل ہو جائیں کہ کل والوں نے غلطی کی تھی۔ بھائی ٹھیک ہے، کل غلطی ہم سے ہو گئی، ہم کے بعد غلط سمجھتے تھے اس لیے ہو گئی، لیکن اب جب کہ معلوم ہو گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اب تو کہیے کہ ہاں جسمانی ہوئی تھی، لیکن آج بھی روحانی کی بات کر کے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے محمد و آل محمد سے، جو بات سچی کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور صاحب اس معراج کے اندر اسرائیلیات کی سنیے، ارے خدا قسم وہ مال ہے کہ اگر میں سنانے لگوں تو پورا سال گزار دوں، ایک دن کی بات نہیں ہے۔ جب رسول معراج کو گئے تو راستے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر ملے سب، ان میں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ملے، کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ پاس جا رہے ہیں معراج کو۔ جاؤ مبارک ہو۔ خیر صاحب چلے گئے، وہاں سے آئے خوشی خوشی، کہنے لگے کیا لائے کیا لائے کیا لائے؟ اللہ سے ملنے گئے تھے، اس نے کچھ، ارے کہا بہت بڑی نعمت تیری، بہت 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 شاد چلے آ رہے ہیں۔ کہا کیا لائے؟ کہا نماز، اللہ نے نماز فرض کر دی، نماز دی ہے، ہم نماز لے کے آ رہے ہیں۔ کہا کتنے وقت کی؟ کہا 25 وقت کی نماز اللہ نے فرض کر دی ہے، وہ ہم لے کے جا رہے ہیں۔ کہا رے غضب کر رہے ہو، غضب کر رہے ہو، ہائے ہائے، کہیں ایسا قیامت بھی نہ کر دینا کہ تمہاری قوم 25 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، بھائی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ نہ نہ بالکل نہیں، جاؤ اللہ کے پاس واپس اور اس سے کم کرواؤ۔ خیر جب انہوں نے بہت کیا تو یہ گئے وہاں کہ معبود 25 وقت کی زیادہ ہے، کم کر دے۔ انہوں نے جب 5 وقت کی کم کر دی، اب 20 وقت کی لیے ہوئے پلٹے، پھر موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کیا لائے؟ کہا 20 ہو گئی۔ کہا یہ بھی زیادہ ہے، اور کم کراؤ۔ پھر گئے، کہا معبود یہ بھی زیادہ ہے، کم کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا میں 5 وقت کی اور کم کر دی، اب 15 وقت کی رہ گئی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا اب کیا ہوا؟ کہا 5 اور گھٹ گئے، 15 رہ گئے۔ کہا یہ بھی زیادہ ہے، کم کراؤ۔ پھر گئے، کہا معبود یہ بھی زیادہ ہے اور کم کر۔ کہا جاؤ بھائی کہتے ہو تو 5 وقت کی اور کم کر دی، 10 وقت کی رہ گئی۔ پھر پلٹے، پھر راستے موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کہ کیا ہوا؟ کہ اب 10 وقت کی رہ گئی۔ کہنے لگے ہمارا یہ بھی زیادہ ہے، کیسے سمجھائیں تمہیں؟ تمہاری قوم نہیں پڑھ پائے گی، تمہاری امت نہیں پڑھے گی، بھائی جاؤ اس کو کم کرواؤ۔ پھر گئے دوڑے ہوئے بیچارے، کہ معبود یہ بھی زیادہ ہے، اس کو کم کر دے۔ انہوں نے جاؤ 5 وقت کی اور کم کر دی، اب رہ گئی 5 وقت کی۔ پھر پلٹے، موسیٰ پوچھنے لگے بھائی کیا ہوا؟ کہ 5 وقت کی اور کم ہو گئی۔
اب 5 کی رہ گئی. موسیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب مجھے جاتے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا. کوئی حد ہے؟ اب نہیں جاؤں گا. اب امت پڑھے یا نہ پڑھے، اب نہیں جاؤں گا. چنانچہ وہ نہیں گئے، 5 وقت کی فرض رہ گئی. یہ مسلمانوں کی کتابوں میں روایت ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ. اب آپ اس روایت کو روایت کی حیثیت سے نہ دیکھیے، آپ اس کی انالیسس کیجئے. اس کی انالیسس کیجئے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر 3 کیریکٹر ہیں. اللہ جو نماز فرض کر رہا ہے، رسول اللہ جن کی امت پہ نماز فرض ہو رہی ہے، بیچ میں پرانی نبوت کیے ہوئے حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپیرینس آدمی جو بار بار ان کو جا کے نماز کم کرواتے ہیں، گھٹواتے ہیں. اس کے اندر 3 کیریکٹرز میں موسیٰ تو ہوشیار کیریکٹر سمجھ میں آتے ہیں، چونکہ نبوت کیے ہوئے ہیں پہلے سے، لہذا ان کو ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. وہ اللہ جس نے دین بھیجا ہے، نہ اس کو امت کی حالت معلوم ہے، نہ وہ رسول جو رسول بن کے آیا ہے اس کو امت کی حالت معلوم ہے. نہ اللہ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس کے بندے کتنی عبادت کر پائیں گے، اور نہ جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے اس کو اندازہ ہے کہ میری امت کی طاقت کتنی ہے. ایک موسیٰ ایسے ہیں بیچارے کہ جن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم میں طاقت اور قوت اور عمل کی صلاحیت کتنی ہے، اور وہی بار بار سب کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہیں اسرائیلیات. اور ہمارے نے یہ ہیں اسرائیلیات، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ جہالتیں جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے. اسلام نے آنے کے بعد پہلا کام جو کیا تھا وہ علم دیا تھا. اور حضور سرور کائنات کی حدیث کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے. اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. رسول نے علم حاصل کرنے کی دعوت دی. رسول نے جگہ جگہ مکتب قائم کروائے. رسول نے لکھنا پڑھنا سکھانے کی ترکیبیں کی. چنانچہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے جو وہ پیڈ مدرسین رکھ سکیں. جب بدر کی لڑائی فتح ہوئی ہے اور کافر قیدی بنے ہیں تو اس وقت رسول اللہ نے ایک بزرگ نے یہ آپشن رکھا تھا کہ ان سب کی گردن کاٹ دی جائے. تاریخ میں آپ ان کا نام معلوم کر لیجئے گا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے نام. خیر، لیکن رسول اللہ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. رسول اللہ نے ایک رقم معین کی کہ جو اتنا فدیہ دے دے وہ ابھی ہم چھوڑ دیں گے اسے. یہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی مالی حالت خراب تھی.
اب جو بالکل آج کی زبان میں کڑکے ہیں نہیں دے سکتے فدیہ، ان میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، استادی کا پیشہ کریں، اور جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں جاہل ہیں وہ کام کاج کریں مسلمانوں کا سال بھر، اس کے بعد وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کروایا مدینے میں، جگہ جگہ صحابہ کو بھیجا تعلیم دینے کے لیے جو پڑھے لکھے تھے۔ ان میں سے ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ لے گئے ہیں بعض صحابیوں کو اور وہاں لے جا کے قتل کر دیا ہے اپنی بستی میں، یا رسول اللہ سے یہ کہہ کے لے گئے کہ ہم ان کے لے جا کے ان کو تعلیم دلوائیں گے، اور وہ جھوٹے لوگ تھے، وہاں لے جا کے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کی یہ بھی واقعات تاریخ کے اندر ہے، سمجھے آپ؟ تو اس طریقے سے رسول اللہ نے علم کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی کہ علم جو ہے وہ زیادہ پھیلے، اور اس کے بعد پھر اگر کسی نے کوشش کی تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا علی نے قطع نظر اس کے کہ ایک بہت بڑا شاگردوں کا حلقہ قائم کیا، اس زمانے میں جس زمانے میں دنیا آج سے منہ پھیرے ہوئے تھی اور اقتدار کا مرکز دوسرے لوگ تھے، تو اس زمانے میں علی مدینے میں نہیں رہتے تھے بلکہ مدینے کے سبرب میں ان کی کچھ زمینیں تھیں، ان زمینوں پر رہتے تھے، اپنے باغ میں اور کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور وہیں آپ کے شاگرد جمع ہوتے تھے اور ان کو تعلیم دی جاتی تھی، جس کے واسطے کارلائل نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جس وقت دنیا فتوحات ملکی میں مشغول تھی، اس وقت مدینے سے دور اپنے فارم ہاؤس میں علی ایک علمی دنیا خلق کر رہے تھے اپنے شاگردوں کو تعلیم دے کے۔ اس کے اندر مختلف علوم و فنون کے شاگرد تھے مولا کے، کہ جو حاضر ہوتے تھے اور مولا ان کو مختلف چیزیں جو تھیں وہ تعلیم دیتے تھے۔ اور جب اقتدار آیا مولا علی کے ہاتھ میں اور خلافت ظاہری پائے، تو اس وقت سارے ملک میں سرکولر جاری ہوا گورنرز کے نام کہ خبردار تمہارے علاقے میں جتنا علاقہ تمہارے کنٹرول میں ہے کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے، ہر بچے کو تعلیم ملے اور مسلمانوں میں علم عام ہو۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ آج ظاہر ہے کہ اسلام آئے کو 1400 برس ہو گئے ہیں، مگر مسلم دیشوں میں لٹریسی 100% نہیں ہے۔ آپ کبھی سوچئے اس معاملے کو اور غور کیجئے اس بات کو کہ جس مذہب کا رسول کہے کہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مرد و عورت کا، اور جس مذہب کا امام کہے کہ ہر بچے کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے اندر 1400 برس سے لٹریسی 100% نہ ہو سکے، یہ کس کی قصور تھا اور کس کی خطا تھی؟ یہ ملوکیت تھی جو جہالت چاہتی تھی، علم نہیں چاہتی تھی۔ ان کو علم نہیں درکار تھا۔ اگر ایک طرف علی علم کو پرورش کر رہے تھے اور علم کی ترقی کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ علم سے آراستہ ہوں، تو دوسری طرف دشمنان علی جہالت کی سرپرستی کر رہے تھے اور چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ لوگ جاہل ہوں
اور عزیزان گرامی، یہی جہالت تھی جو اہل بیت کے مقابلے میں لے آئی، یہی جہالت تھی جس نے دین کو دنیا کے ہاتھوں بکوا دیا، اور یہی جہالت تھی جس نے چند پیسوں کی لالچ میں رسول کے نواسے کا خون بہا دیا۔ عزیزوں، بات کل آگے بڑھے گی اور میں آپ کو سناؤں گا کہ اسلام نے کیا کیا احسان کیے ہیں، ہم کو علم سے روشناس کرایا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا کیا۔ لیکن آج تو اتنا کہ پورا اسلام ڈوب جاتا اور پورا جہاز غرق ہو جاتا اگر رسول کا نواسا کربلا کے میدان میں کشتی نجات لے کے نہ آتا۔ آج محرم کی دوسری تاریخ آ گئی اور عزیزوں، آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ امام علی مقام زمین کربلا پر پہنچ گئے۔ کربلا کی زمین مدتوں سے تاریخ کے سینے پر نمایاں رہی، آدم سے لے کے سرور کائنات تک جس خاصہ رب کا گزر ہوا اس نے اس جگہ پر آ کے حسین کو یاد کیا۔ مولا علی نے جنگ صفین سے پلٹتے وقت نیزہ ہاتھ میں لے کے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ جگہ ان کے خیمے لگائے جانے کی ہے، یہ جگہ ان کے زخمی ہو کے گرنے کی ہے، یہ جگہ ان کے قبریں بننے کی ہے۔ مولا علی نے ایک ایک چیز سنا دی تھی۔ آج حسین اسی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کربلا کی تقدیر جاگ گئی، مدینہ ہمیشہ کے لیے سنسان ہو گیا۔ سرور کائنات جب دنیا سے جانے لگے تھے تو اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دے کے گئے تھے، چونکہ ام سلمہ حسنین علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں اور بہت پیار کرتی تھیں اولاد رسول سے، لہذا رسول اللہ نے بھی ان کو امین قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ام سلمہ اللہ تمہیں عمر زیادہ دے گا، تم اس وقت زندہ ہوگی جب میرا فرزند حسین شہید ہوگا۔ ام سلمہ اس خاک کو ایک شیشے میں رکھ لو، جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلنے لگے اور ایک ایک بی بی سے ملاقات کی تو بی بی ام سلمہ سے بھی ملاقات کرنے آئے۔ کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نانی عراق کی طرف جاؤں گا۔ طرف نہیں، کہا بیٹا عراق نہ جانا، میں نے تیرے نانا کو کہتے سنا کہ میرا حسین زمین عراق پر شہید کر دیا جائے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ حسین نے کہا کہ نانی جان آپ سوچئے تو صحیح کہ میرے نانا نے جو ارشاد فرمایا ہے کیا اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟
کیا یہ ممکن ہے کہ میرا نانا کچھ فرمائے اور وہ نہ ہو؟ وہ رونے لگی، کہا بیٹا تیرے نانا مجھے وہاں کی مٹی دے کے گئے۔ فرمایا مجھے معلوم ہے۔ جواب دیا نانی کو کہ نانی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مٹی دے کے گئے ہیں۔ یہ کہا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک نکالی، جناب ام سلمہ کو دی، کہا نانی یہ مٹی بھی اسی میں ملا لیجئے، یہ بھی وہی مٹی ہے، یہ بھی میری شہادت کے بعد خون ہو جائے گی۔ لے لیجئے۔ حسین چلے گئے، منزلیں طے ہوتی گئیں، قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ آج دوسری محرم کو حسین کربلا کی سرحد میں پہنچ گئے۔ چلتے چلتے گھوڑا رکا، پوچھا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا غازریہ، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا شت فرات۔ آخر میں کسی نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنا، گھوڑے سے اتر پڑے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک نکالی، جھک کے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، دونوں کا رنگ ملا کے دیکھا، دونوں کو سونگھا، دونوں مٹھیاں خاک کی زمین پر ڈال دیں اور آواز دی بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہو گیا، خیمے لگاؤ ہم یہاں سے نہ جائیں گے، اب ہمارا سفر تمام ہو گیا، مولا آج آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے، چاہنے والے سوگوار ہیں، اے آقا آپ کا سفر تو تمام ہو گیا، مگر جسم مبارک کا سفر تمام ہوا۔ 11ویں کو زینب بازو بندھے ہوئے، سید سجاد اسیر، نیزے پر سر مبارک، حسین کا سفر آگے ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔